توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ اس پچھتاوے کو کہتے ہیں جو انسان اپنے رب کے سامنے ظاہر کرے اور پھر اس کو قبول بھی کروا لے. یعنی یہ ایسی توبہ نہیں ہے کہ آپ نے توبہ کی اور وہ قبول ہو گئی، بلکہ توبہ اس طرح کرنا کہ وہ قبول کروا لی جائے. اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں. اور توبۃ النصوح کی 5 شرائط ہیں: گناہ کا احساس ہونا، گناہ پہ شرمندہ ہونا، گناہ کا اعتراف کرنا، زبان سے پکی توبہ کرنا، 5واں اور سب سے امپورٹنٹ کہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا. اگر توبہ ان 5 شرائط پہ عمل کر کے کی جائے تو وہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے. اللہ ایسی توبہ قبول بھی کرتا ہے اور اس انسان کو گناہ سے باز رہنے کی ہمت بھی دیتا ہے. اللہ کا ایک نام ہے التواب، جس کا مطلب ہے ایسی ذات جو سب سے زیادہ پچھتاووں کو، معافیوں کو قبول کرتی ہو، اور وہ سب سے بڑا تواب ہے. ہم اللہ کے ساتھ انسانی صفات کو جوڑ دیتے ہیں کہ گناہ ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ چھوڑ دے گا. جیسے اگر کسی سیلیبریٹی کی کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو ہمیں پسند نہ ہو تو وہ ہمارے دل سے اتر جاتے ہیں، اور ہم ایگزیکٹلی یہی چیز اللہ کے بارے میں تصور کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی الٹا کام کیا تو ہم اللہ کی نظروں سے گر گئے. لیکن اللہ انسانی صفات سے پاک ہے. اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، یعنی ہم غلطی کریں گے، گناہ کریں گے، لیکن وہ خود التواب ہے. وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. اگر آپ آج یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اور مجھے توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے. ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے. یعنی وہ ہم سے ناراض نہیں ہے، اس نے ہمیں چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمیں دنیا کے حوالے نہیں کر دیا. اللہ ہمیں ریمائنڈر دے رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ، ہماری چھوٹی چھوٹی چغلیاں، دنیاوی فائدے کے لیے گناہ کرتے جانا، جھوٹ بولتے جانا، یہ بڑھتا جا رہا ہے. جب بھی آپ کو توبہ کا ریمائنڈر ملے تو سمجھ لیں کہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم سب کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ ہم کہاں گناہ کر رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے اور اللہ کے درمیان پہاڑ بن جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اور میں آج اس ریمائنڈر کو سن رہے ہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کرنے اور ان کو معاف کروانے کی ضرورت ہے. آپ اس وقت کون سا ایسا گناہ کر رہے ہیں جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان پہاڑ بن چکا ہے؟ وہ گناہ جس کو معاف کروانے کی بہت ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم معافی اس لیے بھی نہیں مانگتے کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے کہ اتنے گناہ کر لیے، اب کیا میں اس لائق بھی ہوں کہ معافی مانگ سکوں؟ یا پھر ہمیں لگتا ہے کہ اگر معافی مانگ بھی لوں تو کل مجھ سے پھر یہی ہو جائے گا، پھر کیا فائدہ؟ جبکہ یہ غلط ہے. اللہ کی اطاعت سٹیٹک نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ ہر روز ہر وقت ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ ڈائنامک ہوتی ہے. یعنی کبھی آپ بہت نیکی کر لیں گے اور کبھی خود کو فورس کر کے نیکی کروانی پڑے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دل اتنے اندھیرے میں گر گیا ہے، معافی مانگ کے بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے دل سے نہیں مانگی جا رہی اور آپ نے خود کو گناہ کے حوالے کر دیا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ دل کی حالت بھی ڈائنامک ہوتی ہے اور وہ چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن اگر آپ گناہ کے حوالے کر دیں گے تو وہ مزید سیاہی میں ڈوب جائے گا. اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ریمائنڈرز اللہ کی مرضی سے آپ کے سامنے آتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے بوجھ ہلکے کر دے، اور صرف وہی آپ کے گناہ ختم کر سکتا ہے، وہی آپ کو ہمت دے سکتا ہے دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کی. یہ اسٹرینتھ انسان خود بخود ڈیولپ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہاں، لیکن اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرے پہلے. اگر آپ اس اسٹریٹجی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور اس گناہ سے آزاد ہو جائیں گے. جب آپ توبہ کریں تو آپ کے سامنے ضرور ایسے مواقع آئیں گے کہ آپ پہلی بار توبہ کریں گے تو دوسری بار پہ کمزور پڑ جائیں گے، اور اگر دوسری بار پہ بھی ہمت کر لیں تو وہ گناہ تیسری بار آپ کو پھسلا دے گا. لیکن اگر آپ تیسری بار بھی ہمت رکھیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے رہیں تو چوتھی مرتبہ اللہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، وہ آپ کو اس دلدل سے بچا لے گا. لیکن پہلی 3 مرتبہ آپ نے خود لڑنا ہے اور وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. In the end, I would like to share something that just happened while writing a script. میں ابھی لکھ کے فارغ ہوئی ہوں کہ میرے واٹس ایپ اوپن کرنے پہ میرے سامنے ایک دعا آ گئی. Maybe it's a sign from Allah.